बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सर्च करते हैं, उनके बारे में मालूमात लेते हैं और किसी नतीजे तक पहुँचते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका जो है वो है, उसे हम कहते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में कॉमन सेंस। और ये चीज़ जो है वो जो फ़र्द जो कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन उस सीट के लिए मौजूद होती हैं, जिस सीट के लिए उसे प्रिंसिपल सेलेक्ट किया गया है या उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है या उसको टीचर बनाया गया है, तो अगर एक फ़र्द में वो क्वालिफ़िकेशन मौजूद हैं और उसमें एक टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर होने की तमाम क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं, तो ऐसे फ़र्द के अंदर ख़ुद ब खुद कॉमन सेंस या हिस्सियात नेचुरली मौजूद होती हैं। क्योंकि जब उस फ़र्द को जॉब देते वक्त चेक कर लिया गया है इंटरव्यू के ज़रिए कि इस फ़र्द में क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ इस सीट के लिए एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, तो वो एबिलिटीज़ उसकी अल्लाह की तरफ से दी गई उसकी कॉमन सेंस होती है, यानी उसकी अपनी एक ज़ाती काबिलियत होती है, ज़ाती सूझबूझ होती है, जिसके ज़रिए एक टीचर जब क्लास पढ़ा रहा होता है तो उसको हफ्ते में या 10 दिन में अपनी क्लास जब वो स्टार्ट से यानी उसने क्लासेस स्टार्ट की हैं तो 10 दिन में उसको पता चल जाता है कि ये जो क्लास है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, इसमें इतने स्टूडेंट हैं जो मेरी बात को पिक करते हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी बात को नहीं समझ रहे, उनके लिए सब्जेक्ट मुश्किल हो रहा है, इतने स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कुछ तालीमी मसाइल मौजूद हैं, कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज़ मौजूद हैं, या ये कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो पर्सनल या मेंटल या कुछ स्टूडेंट के जो है वो सोशल इश्यूज़ मौजूद हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, ज़हानत के इश्यूज़ मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके पर्सनल इश्यूज़ में उनकी हेजिटेशन या उनकी हिचकिचाहट मौजूद है जिसकी वजह से वो बेहतर नहीं पढ़ पा रहे। तो उस सूरत में उस फ़र्द को अगर उसकी अहलियत और काबिलियत के हिसाब से रखा गया है तो वो अपनी अहलियत और काबिलियत और समझ बूझ जो उसके अंदर मौजूद है तो उन मामलात को टैकल करने की कोशिश करता है। उसके बाद दूसरा साइकोलॉजी का मेथड आता है, उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जब एक फ़र्द को सिलेक्ट किया जाए जो कि अभी न्यूली अपॉइंटेड फ़र्द है, जिसने अभी वो जॉब शुरू की है, तो उसकी समझ बूझ इतनी ज़्यादा बेहतर हो कि वो फ़ौरी तौर पर चीज़ों को समझ भी सके कि क्लास की इन्वायरमेंट क्या है और मैंने किस तरीके से टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में बेहतरी लेकर आनी है। तालिब इल्मों के जो है वो पर्सनल इश्यूज़, मेंटल इशू, फ़िज़िकल इश्यूज़, ये तमाम उनकी पर्सनल मैटर्स को डील करना है, उनकी पढ़ाई को देखना है, मैनेजमेंट को देखना है, डिसिप्लिन, उनके अंदर समझ बूझ मौजूद होती है क्योंकि उनको अहलियत और काबिलियत पे रखा गया होता है। लेकिन अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन वक्त के साथ साथ जो उनका टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर का, प्रिंसिपल का जो जिस सीट पर मौजूद है या जो जिस सेक्शन हेड का जिस सेक्शन का हेड है या इंचार्ज है, तो जो वक्त गुज़रता है और उनका तजर्बा बढ़ता चला जाता है तो उस तजर्बे के साथ साथ उनकी समझ बूझ भी बढ़ रही होती है। और हिट एंड ट्रायल पे कि शुरू में कुछ चीज़ें जो हैं उनको नज़र तो आ रही होती हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको टैकल नहीं कर पा रहे होते क्योंकि अभी उन्होंने वो जॉब शुरू की है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अगली क्लास में जाकर देखते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाने के बाद, या हर फ़र्द की अपनी एक ज़हनी इस्तिताअत होती है या उसकी एक ज़हानत होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को ग्रिप कर जाते हैं और जो मसले मसाइल क्लासरूम एनवायरनमेंट में हैं, जो लीडरशिप के जो इश्यूज़ हैं, जो है वो स्कूल में मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं, जो बेहतर पढ़ाई और क्वालिटी मेंटेन करने के, उन सब को बड़ी जल्दी जो है वो ग्रिप करके उनको सुलझा कर या उनको सॉल्व करके बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। तो ये कि एक फ़र्द की कॉमन सेंस यानी ज़ाती समझ बूझ और उसके साथ साथ उसका तजर्बा जो है वो भी साइकोलॉजी के मेथड्स में इंक्लूड होता है कि एक फ़र्द जो है वो चाहे वो जितना ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, वो एकदम से आते ही चीज़ों को ग्रिप नहीं कर सकता, ये एक नेचुरल सिलसिला होता है। हाँ, ये कि हर फ़र्द की जो ज़हनी कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग अपॉइंट होने के बाद अपनी ज़हनी काबिलियत, अपनी इस्तिताअत और समझ बूझ से बड़ी जल्दी इन्वायरमेंट में चीज़ों को कंट्रोल करके उनको बेहतरी की तरफ ले आते हैं। कुछ लोग तजर्बे के लिए जो है वो 2-3 महीने लगाते हैं, कुछ लोग 1 साल या 2 साल के बाद, लेकिन वक्त के साथ साथ कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए और तजर्बा होने के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर टैकल की जा सकती हैं।
اس کے بعد ایک اور سٹیپ آتا ہے جو کہ سائیکالوجی کا ایک میتھڈ ہے جس کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں. اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فرد نیا اپوائنٹ ہوتا ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ سے اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربے سے چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے اور بہتر بنا رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس سے ان جگہوں پر سینئر ہوتے ہیں اور ان کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے، ان کی سمجھ بوجھ بھی بہتر ہوتی ہے، اور وہ اپنے جس جگہ پر وہ موجود ہیں، وہ سیکشن ہیڈ ہیں یا وہ پرنسپل ہیں یا وہ لیڈر ہیں، تو وہ یا وہ سینئر ٹیچر ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سمجھ بوجھ، اپنی ذہنی استطاعت اور اپنی اتھارٹی کے ان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی کامن سینس بھی موجود تھی. انہوں نے جو ہے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تجربہ بھی ہو گیا، ذہنی طور پر بھی وہ جو ہیں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کو اپنی کلاسز میں بہت بہتر مینٹین کر لیا ہے. اپنے اسکول میں ڈسپلن اور مینجمنٹ جو ہے ایک لیڈر نے بہت اچھی بنا لی ہے. ایک سینئر ٹیچر نے جو ہے وہ اپنی کلاس میں جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دی ہے طالب علموں کو، نہ صرف کریکولر بلکہ کو کریکولر بھی. تو پھر یہ لوگ اتھارٹی ہوتے ہیں. تو جو ینگ سٹاف ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پرابلم ہو رہا ہو اور وہ کامن سینس اور ایکسپیرینس کے بعد بھی کچھ مسائل ان کو دوچار ہوں اور وہ بہتر انداز میں اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اپنے تعلیمی مسائل کو ٹیکل نہ کر پا رہے ہوں، تو وہ ان لوگوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں جو کہ اتھارٹی ہوتے ہیں، اور ڈسکشن اور مشورے کے بعد وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنی کامن سینس اور اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے کم وقت میں زیادہ ایفیکٹیو ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک اور سائیکالوجی کا میتھڈ جو ہے وہ اتھارٹی ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مسئلے سے دوچار ہیں تو ہم ایسے لوگوں سے مشورہ کر لیں جو کہ سینئر ٹیچر ہیں، یا یہ کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے سیکشن ہیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی اس سیکشن میں بہت بہتر انوائرمنٹ ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے کریٹ کی ہوئی ہے اور وہ بہت ایفیکٹو پرفارمنس دے رہے ہیں، تو ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ آپ کو ٹپس بتا دیں. تو اس صورت میں کامن سینس، تجربہ اور ان کی ٹپس کے ذریعے ہم زیادہ بہتر طریقے سے ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ یا اپنے کام کو بہتر امپروو کر سکتے ہیں یا ایفیکٹو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد سائیکالوجی کے میتھڈ میں ایک سٹیپ ہے جس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. اب یہ کہ ہم سب کچھ کامن سینس سے نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمارا تجربہ بھی کام آ رہا ہوتا ہے، ہم کسی سے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، تو ہم کچھ چیزوں کی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ خود سے ڈیٹا لے کر، خود سے کچھ چیزوں کے بارے میں معلومات لے کر ہم جو ہے ان چیزوں کو امپروومنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں. اچھا، ریسرچ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں جیسے ہم سادہ دیکھ رہے ہیں، ہماری کلاس میں طالب علم ہیں جو کہ انگلش بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے، اردو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے. آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بہت ٹرائی کر لیا اور آپ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا کامن سینس، آپ کا تجربہ کسی سے ڈسکس بھی کیا، پھر بھی مسائل سے دوچار ہیں. تو اس صورت میں آپ اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان سے ڈسکشن کریں، ان کو دیکھیں کہ ٹیسٹ لیں اور ان سے بات چیت کریں اور انہیں دیکھیں کہ ان کے پرابلم کہاں پر ہیں. تو یہ کہ پہلے ایک ٹاپک لے لیں، پھر اس ٹاپک سے متعلق مفروضہ بنائیں کہ کیوں انہیں میتھ سمجھ نہیں آ رہا، کیوں انہیں انگلش سمجھ نہیں آ رہی، کیا طالب علموں کے کچھ پرسنل پرابلمز ہیں، طالب علم جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ میتھس کا یا انگلش کا پہلے سے ویک ہے، یا طالب علم کلاس میں جو ہیں وہ کچھ پریشر گروپس بنے ہوئے ہیں جو کہ باقی طالب علموں کو تنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سکون سے پڑھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے. تو آپ مفروضہ بنا لیں اور اس کے بعد طالب علموں سے ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، اس کو آبزرو بھی کریں، طالب علموں سے بات بھی کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں. اور جب نتیجے پر پہنچ جائیں تو اس صورت میں اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کے حل کے طور پر اس چیز کو اپلائی کریں کہ طالب علموں میں اگر پریشر گروپس ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ اگر کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو پریشر ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، یا یہ کہ آپ کو کوئی ذاتی گھر کا مسئلہ ہے یا آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے کلاس میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ پرائیویٹلی مجھ سے آ کر مل سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ان کے پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں. تو یہ ایک ریسرچ کا طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم چیزوں کو تحقیق کر کے جو ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ریسرچ میں ایک ایکسپیریمنٹل ریسرچ آ جاتی ہے اور ایک کو ریلیشنل ریسرچ آ جاتی ہے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ میتھس پڑھا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ جو ہے وہ انگلش پڑھا رہے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے کو چینج کر لیں. آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ تجربہ کرتے ہیں، آپ کو لگا کہ جو ہے نا طالب علموں کے کلاس میں جو ہے وہ پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں، طالب علم
ذہنی طور پر پرابلم کا شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کا میتھس یا انگلش کا سبجیکٹ نہیں سمجھ پا رہے، تو پھر آپ تجربہ کریں گے۔ تجربہ کیا کریں گے کہ آپ طالب علموں کو جو ہے وہ اپنے آفس میں بلائیں گے، 1 بائی 1 ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کیا آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، آپ کلاس میں بولتے ہوئے آپ کو شائنس محسوس ہوتی ہے، یا کلاس میں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ سختی ہے، آپ کو کانفیڈنس ایشو ہے، تو یہ اب آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ مے بی آپ کو لگا کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے طالب علم جو ہیں وہ سبجیکٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس تجربے سے طالب علموں کو سمجھانے سے اور بات چیت کرنے سے اور ان کو کہنے سے کہ اگر کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے بات کیا کریں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ تنگ کرتا ہے تو آپ مجھے خود سے آ کر کلاس کے علاوہ بتا دیا کریں، تو میں کوشش کروں گا یا کروں گی کہ طالب علموں کو پتہ نہ چلے لیکن میں اس مسئلے کو کلاس میں ٹیکل کر لوں، تو آپ خوفزدہ نہ ہوں، اور میں بالکل معلوم نہیں ہونے دوں گا کہ ان بچوں کو پتہ ہے، بلکہ ان بچوں کو تھوڑی سرنش کی جائے گی، ان کو جو ہے وہ تھوڑا کنٹرول کیا جائے گا۔ تو یہ تجربہ ہے کہ آپ کو جو مسئلے کا حل نظر آتا ہے ریسرچ کر کے، اس مسئلے کے حل کو آپ اپلائی کریں۔ اگر وہ ورک کر جائے تو ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کریں، اگر وہ ورک نہیں کرتا پھر دوسرا مسئلے کا حل آپ کو لگتا ہے کہ طالب علم جو ہیں ان کے ذاتی کچھ مسائل ہیں، گھر میں ٹینشن ہے، تو اس صورت میں ان سے ڈسکس کریں، زیادہ مسئلہ ہو تو ان کے پیرنٹس کو بلائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ طالب علم جو ہیں ان کی بیس میتھس میں خراب ہے پہلے سے ہی، یا انگلش میں، تو پہلے ان کی بیس پر توجہ دیں، تو یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک کوریلیشنل ریسرچ بھی آتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پڑھانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی بہتر ہے یا یہ اسٹریٹجی بہتر ہے۔ میں جو ہے وہ سائنس، اردو، انگلش، میتھس جو بھی پڑھا رہا ہوں یا پڑھا رہی ہوں، تو مجھے اس کو جو ہے وہ ڈسکشن کے ذریعے پڑھانا چاہیے، اس کو ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے پڑھانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے پڑھانا چاہیے یا ٹیم ٹیچنگ دینی چاہیے۔ تو اس صورت میں آپ ڈفرینٹ طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں اور پھر ان کو کوریلیٹ کریں۔ کوریلیشن یعنی ان کے بارے میں معلوم کریں کہ کون سا طریقہ ہے جو کہ جن طریقوں سے آپ پڑھاتے ہیں تو وہ طریقے جو ہیں وہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، تو پھر لیکچر میتھڈ پلس ٹیم ٹیچنگ یوز کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن کا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ڈفرینٹ میتھڈ سے پڑھائیے، اور پڑھانے کے بعد جو ہے ان کا ٹیسٹ لیں یا ان سے ڈسکشن کریں اور دیکھیں کس میتھڈ سے طالب علموں کا رزلٹ بہتر آ رہا ہے اور وہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو گئی ہے۔ تو انہی طریقہ کار کو آپ ریوائز کرتے رہیں یا ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے رہیں۔ تو یہ سائیکالوجی میں مختلف مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے، امپروومنٹ کے لیے یا افیکٹونیس لانے کے لیے مختلف سائیکالوجی کے میتھڈز ہیں۔